حضرات، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب سعید میں میں بحیثیت سرپرست خادم آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ کالپی شریف کا صاحب سجادہ بحیثیت سرپرست اس بزم میں حاضر ہوں۔ میرا موقف وہی ہے جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف، ہم اہل سنت والجماعت کے موقف سے تعلق رکھنے والے آج کی اس بزم میں حاضر ہیں۔ حالات تو زمانے کے ایسے نہ تھے کوئی کہ اس طرح کی تقریب ہو، مگر ہمارے احباب کے اسرار پر جماعت اہل سنت والجماعت کے قداور علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہے۔ آج کی اس بزم سعید میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں کہ متکلم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی، صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی، و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ قاری مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، خادم جامعۃ الرضا مرکز اہل سنت بریلی شریف، یہ حضرت کے معاون ہوں گے۔ گفتگو جتنی بھی جو بھی ہوگی وہ اہل سنت والجماعت کی فکر کی روشنی میں ہم حاضر کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی سنجیدگی اور فکر کا ہمیں مظاہرہ پیش کرنا ہے۔ ہم کسی مسائل کے حل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی طرح کا تصادم یا کسی طرح کی کوئی فکر اور پیش کی جائے۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں دونوں اس جماعت کے اس تنظیم اس طرف سے جو صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ہینڈل دیکھیں اور آگے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ حضرت گرامی، حضرات علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام اور برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید سبطین حیدر، خادم سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، بحیثیت سرپرست طرف آخر اور بحیثیت حکم یہاں پہ حاضر ہوں، اور حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو تحریریں میرے سامنے ہیں ہر دو طرف کی۔ ایک آدھ بس بات عرض کروں گا میں اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے عنوان کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرات گرامی، مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے، میں آپ حضرات کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا۔ مجھے جو یہاں پہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ اہل سنت کے دو پھڑ ہیں، دو فریق ہیں جن میں آپس میں کچھ مسائل پر کہا سنی ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے پرسوں پتہ چلا۔ میں یہاں پہ حاضر ہوا ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے، یہاں پہ ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مناظرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو تحریریں میرے سامنے ہیں ان کے اندر مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دکھتا کہ جس پہ مناظرہ کیا جائے، لہٰذا میں آپ حضرات سے
یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ. آپ اپنا حکم لگا دیں، اس کے بعد چونکہ ہم تو اس میں انکلوڈڈ تھے ہی نہیں، اب ہمارا نام اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا حکم لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط جو ہیں طے کر کے پھر کیا جائے گا. ہاں اس میں ناقص ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بڑھا رہے ہیں بات کو وہ حضرات جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مناظرے کے لیے بار بار چیلنج کیا، ابھی یہ گفتگو سامنے آئی کہ ابھی کوئی تیاری نہیں، آگے تیاری کر کے مناظرہ کیا جائے گا، تو پھر سامنے سے یہ دعوت کہ مناظرے کے لیے گفتگو میں درمیان میں بیٹھنا ہے، یا تو یہ گفتگو ہوتی کہ بیٹھ کر کچھ مسائل پر بات کرنا ہے، اس کے بعد طے ہونے کے بعد پھر مناظرہ ہوگا. مگر تحریر یہ دی جا رہی ہے بار بار، شاسن کو بھی یہی تحریر دی گئی، تمام لوگوں کو بھی یہ تحریر پہنچائی گئی کہ مناظرہ ہی ہونا ہے. تو آپ کی طرف سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی. ہم نے آپ کی چیلنج کو، آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا، ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا. جنہوں نے چیلنج کیا، اب وہ شخص اس کی وضاحت کریں کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے، تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو؟ بھائی چیلنج کیا ہم نے، آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا. میں آگے بتائیں. دو باتیں عرض کر رہا ہوں. جی چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے مجھ سے جھانسی کے لوگ رابطے میں رہے. اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مولانا افضل برکاتی صاحب کون ہیں. ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ 2 عناوین پر آ چکا تھا. میں نے تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے. اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اس مسئلے کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے تک ٹالتا رہا اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے. پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پنے پر لکھ کر بھیجا گیا اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی. تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے، اس کو لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے. دوسری نشست ہوئی. اس دوسری نشست میں باقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، اور اس میں 2 عنوان منتخب کیے گئے. پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں، خلافت میں چوتھا مانتے ہیں. دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں، جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مذمت کی جائے. تو یہ 2 عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضامندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں. اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی. پرشاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے، جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں. اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں. چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے کیا اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب
इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करने के लिए आएंगे जैसा कि ख़बर हमें मिली। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना लंबा मसला होने के बाद ये सारे मसले से लाइल्मी और उसके बाद ये कहना कि हमको इसका इल्म नहीं था, तो ये इसका मतलब या तो ये है कि मौलाना अफजल साहब ने सारा मसला आप हजरात से छुपा कर रखा, और अगर छुपा कर नहीं रखा है और ये मसला वाज़े तौर पर उन्होंने लिख कर दिया है, तो फिर ये सारा इंतज़ाम इंसराम और ये सारी चीज़ें इस बात को बता रही हैं कि जब हम लोग आ ही गए हैं तो या तो शराइत मुनाजरा पर बात कर लें और मुनाजरे की कोई डेट मुतय्यन कर लें, या फिर हमसे जैसा कहा गया था और लेटर में भी लिखा हुआ है कि हम लोग शराइत तो हो चुके 2 बार, और ये एक की तहरीर नहीं है, तरफ़ैन की तहरीर है जिस पर दोनों रजामंद हैं। आप बताइए दोनों की रजामंदी से वो तहरीर गई थी ना? हाथ उठाइए आप लोग। आप लोगों की रजामंदी से गई थी वो तहरीर, हम लोगों को तो मालूम नहीं। मैं बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब जमदाशाही से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों के पास ये चीज़ पहुँची और हम लोगों ने इनको भी समझाया और कहा उनको समझाइए, अगर ऐसा कोई मसला है बैठकर बात करने की तो हम बैठकर बात कर लेते हैं, लेकिन इसरार ये हुआ कि नहीं मुनाजरा ही होगा, मुनाजरा ही होगा। तो अब जब यहाँ सारी चीज़ें हो गई हैं, प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि या तो शराइत मुनाजरा तय कर लिए जाए या फिर असले मौक़िफ़ पर ही गुफ्तगू कर ली जाए ताकि आने का कुछ तो महासन निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसा कि अभी हज़रत ने कहा कि हम लोग आए हैं तो अब बात कुछ हो ही जाए, और ये जनाब अफजल बरकाती साहब ने मुनाजरा का चैलेंज दिया है। तो जहाँ तक बात इसे जो लेटर ये मुझे भी मिला है, 2 दिन या 3 दिन पहले व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझे मिला ये लेटर, तो मैंने भी इनको बोला कि ये मुनाजरे के लिए, और आप भी देख सकते हैं लेटर आपके पास होगा, आप उसमें देखिए, मुनाजरे के लिए चैलेंज के लिए बड़ा नाकिस लेटर है ये। एक तो चैलेंज, मुकाबला या इस तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे किसी को चैलेंज किया हो इसने। ये कह रहे हैं जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात की खबर दे रहे हैं, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये भी नहीं है, किसको चैलेंज कर रहे हैं ये बात वाज़ेह ही नहीं है। तो सामने से आके कौन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ? एक तो चैलेंज है नहीं इसमें, सब लोग गौर से देख लें, चैलेंज नहीं है। और दूसरी बात, जो इन्होंने अपना मौक़िफ़ जो भी इख्तियार किया है, तो इस पे आपने क्या हुक्म लगाए हैं? जो इमाम साहब ताहरुल क़ादरी रिज़वी साहब मुनाजरा करके ये क्या नतीजा निकालेंगे, ये इस पे ये क्लियर करें कि हमने ये हुक्म इन पे नाफिज़ कर दिया है। आप इनको अहले सुन्नत में दाखिल करना चाहते हैं, मोमिन साबित करना चाहते हैं, मुसलमान साबित करना चाहते हैं, तो दलाइल दीजिए। आपने तो कुछ कहा नहीं, इनको क्या कहेंगे आप? क्यों मुनाजरा कर रहे हैं? कुछ कहना ही नहीं है आपको, कोई मकसद ही नहीं है इसका, कोई है ही नहीं है। जब मुनाजरा करना इसका आबस है, लघु है, इस तरह से जो है, इसीलिए हमारे वकार मिल्लत यहाँ पे हम लोग वाकई में ये जो है ना, इस बात को वहाँ से लेकर चलें कि हम इस्लाह लेकर चलें। अगर दोनों पक्षों में सुलह हो जाएगी तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम मुनाजरा के कायल कतई नहीं हैं। आज तक हमने मुनाजरा की महफिल में शिरकत नहीं की। मुनाजरा करना हमारा जो है क्या कहते हैं पेशा नहीं है। हम मुनाजरा के कायल नहीं हैं, अपने आप को मुनाजिर कहलवाना पसंद भी नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलह कहिए अगर हमको कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते हैं वो भी मत कहिए। हम इस्लाह पसंद हैं, इस्लाह चाहते हैं। फिर भी खैर आपकी बारगाह में अरीज़ा है, अगर आप मुनाजरा के ख़्वाहां हैं, नहीं मुनाजरा ही होगा, आप हुक्म लगा दीजिए। खानकाह बरकातिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इंशाअल्लाह जो है आके वहाँ पे बैठ के चाहेंगे तो बात करेंगे, और डिबेट करना चाहेंगे, मुनाजरा करना चाहेंगे तो मुनाजरा होगा वहाँ पे। मेरी गुजारिश ये जी मेरी गुजारिश ये है कि जो भी गुफ्तगू हो रही है, फरीक हमने अपनी जानिब से मुतकल्लिम और उनका मुआविन किया, गुफ्तगू जो भी जिस पर हो, या शराइत मुनाजरा पर हो या मुनाजरे पर हो, आप अपनी जानिब से
متکلم کا انتخاب کر دیں اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو جس جی پہلی کمیٹی نے اب مجھے یہ کمیٹی بتائے کہ آپ حضرات نے ہم لوگوں کو کس لیے بلایا ہے؟ ان کی کمیٹی سے پوچھ. ہم تو آپ حضرات سے بار بار یہی پوچھ رہے تھے، وہ یہ کمیٹی آپ لوگ حضرات بتائیں کہ آخر ہم لوگوں کو کیوں بلایا گیا؟ جب کسی اس پر بات ہونا ہی نہیں تھے، نہ مناظرہ ہونا ہے، نہ کوئی اس پر وہ ہونا ہے، تو پھر آخر بلایا کیوں گیا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ حضرات نے دوسرے پیج پر یہ جو ہے آپ نے لکھا ہے اپنا والا مناظرہ طے پایا گیا. مناظرہ طے پایا گیا، مناظرے کی تاریخ تعین کی بتائی جائے گی. یہ آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ مناظرہ طے پایا گیا. مناظرہ آپ طے کر چکے ہیں. آپ حضرات دونوں فریقین نے آپس میں آپ کے آپس کی گفتگو میں بیٹھ کر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہی تو لیٹر آپ نے عام کیے ہیں. میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ جو لیٹر پیڈ میرے ہاتھ میں ہے یہ تھوڑا بتائیے. مرکزی سنی مدینہ مسجد باب العلم فاؤنڈیشن، یہ مہر کس کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ حضرات بتائیے. آپ حضرات کی مہر ہے نہیں ہے؟ صدر محترم کون سے ہیں اس میں؟ آپ کی طرف کے جو صدر ہیں، جیسے ادھر سے شریف بھائی ہیں، ادھر سے کون صدر منتخب کیے گا؟ میں ان سے تھوڑی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں. یہ آپ ہی کی ہے نا؟ تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے مناظرے کی دناک 22/10/2024 دونوں پکشوں کی سہمتی سے. تو میں محترم جو آپ ہیں، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ سے تھوڑا سا عرض گزار ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیلنج کا کہیں لفظ نہیں ہے. ایک منٹ میری بات سن لیجیے. اس میں لکھا ہے دونوں پکشوں کی سہمتی سے، اور نیچے سائن بھی ہے، اور اوپر ان لوگوں نے جب چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے تو لکھا ہے جناب محمد افضل امام و خطیب مدینہ مسجد کیا کیور ٹھیکڑی کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا. اگر وہ چیلنج مناظرہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو اس تحریر پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے. وہ مولانا افضل صاحب کون سے ہیں؟ ذرا تھوڑا چہرہ نظر آ جائے. آپ بتائیے آپ کی موجودگی میں یہ تحریر لکھی گئی کہ نہیں؟ نہیں، یہ والی جو تحریر آپ نے دی ہے یہ آپ کی تحریر ہے کہ نہیں ہے؟ جو 2 عنوان پر آپ نے بات کرنے کے لیے کہا ہے. نہیں، اسی والی ادھر کا گئی. یہ حافظ طاہری کی تو اسی والی ہے نا، یہ والی حافظ طاہری کی. یہ جو 2 عناوین کا انتخاب کیا تھا آپ نے، میں محمد افضل حسین برکاتی جو لکھا ہوا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے. تو ایک بات میں محترم سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں چیلنج مناظرہ نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی لائن ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. یہ باب العلم فاؤنڈیشن کا لیٹر پیڈ ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں. تو اس کو چیلنج مناظرہ آپ کیسے نہیں ماننا ہے؟ کیا اس کے لیے لفظ چیلنج کا ہونا ضروری ہے؟ اور اگر چیلنج کا ہونا ضروری ہے تو آپ اس طرف دیکھیے کہ جب ادھر کہا گیا کہ جناب محمد افضل امام و خطیب کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا، تو امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتے اس چیز کا کہ میں نے چیلنج کب کیا ہے. انہوں نے انکار تو نہیں کیا، انہوں نے 2 عنوان خود لکھ کر دیے اور اپنے لیٹر پیڈ پر دیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکم لگائیے ہم پر. ابھی تو گفتگو ہوگی نا، گفتگو کے بعد دلائل سامنے آئیں گے، تب انشاءاللہ الرحمن جو حکم شرع ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا. آپ کی تیسری بات کا میں جواب دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیجئے، تو یہ کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے، نہ باپ دادا کا جھگڑا ہے، نہ شادی کا ہے کہ بھیا منا کر کے بٹھا لو. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث اور جو ہمارے ادلہ اربع ہیں ان کی روشنی میں ہوگی، اور حکم شرع جس پر جو لگے گا وہ واضح ہو جائے گا. اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر بات کر کے صلح کر لیں، یہ صلح والا مسئلہ ایسا نہیں ہے. اس کی صلح صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صلح اسی وقت ہوگی جب ہماری آپسی گفتگو اس موقع پر ہو جائے گی.
جی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مناظرہ کا چیلنج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات ہی اگر لے رہا ہوں کہ آپ کو مناظرہ کا چیلنج سمجھ میں آ رہا ہے, تو وہی بات تو میں نے عرض کی تھی آپ سے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان کو جو ہے لگائیے, ان پہ کیا آپ اس سے کیا اخذ کریں گے, کیا ان کو بنائیں گے, کیوں ہم مناظرہ کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات حکم شرع تو بات کا مسئلہ ہے نا, چیلنج سمجھ میں آ نہیں رہا ہے, چیلنج لکھا ہوا ہے. اچھا آپ تھوڑا سا 1 منٹ, میں اگر معذرت کے ساتھ, امام صاحب جو بیٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ترجمان بننے کے بجائے آپ انہی سے ذرا مائک دے کر کے ان سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے 2 بار چیلنج کیا کہ نہیں کیا اور کس نیت سے کیا تھا. یہ تھوڑی وضاحت کر دیں, بات سمجھ میں آ جائے گی. میں اپنی بات جو عرض کر لوں, اس کے بعد جی بتائیے, جو ہے کیا کہتے ہیں پوری کر دی جائے گی. جی بتائیے. ہے نا, میرا نام جو ممتاز حسین خان اظہری, جامعہ الرسول کا میں خادم ہوں. جی ہے نا, اس میں لکھا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے, یہی بات اس میں لکھی ہے. جی ہے نا, کرنا ہے. پتہ چلا اس سے پہلے کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ہمارے پاس جو پیپر ہیں اس میں کوئی بات ہمیں دی نہیں گئی ہے, ہمارے پاس نہیں پہنچی ہو. اب دیکھیے اس میں چیلنج کلیئر ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور پھر سنیے, آپ بھی دیکھیے 1 منٹ, توجیہ القولی بما لا یرضی بہ القائل کے بجائے آپ انہی سے پوچھ لیجئے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, جب قائل سامنے بیٹھا ہے تو ان سے کہلوائیے آپ کہ یہ چیلنج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. آپ ان کی ترجمانی ایسی کر رہے ہیں جبکہ قائل سامنے موجود ہے. تو ترجمانی تو آپ اپنے حساب سے بھی تو کر رہے ہیں اس کی. میری طرف سے تو جو بندہ ہے اور جو چیز ہے, چیلنج آپ کی طرف سے تھا, ہم نے قبول کیا, اس لیے ہم بول رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں چیلنج ہے نہیں, تو اس کی وضاحت وہ کریں گے. مولانا صاحب چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. نہیں حضرت دیکھیے, واضح طور پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. تو یہ پھر لیٹر کے بارے میں کیا کہوں؟ یہ لیٹر کے بارے میں وہی اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہی تو میں آیا ہوں میرے بھائی. اسی چیز کو دیکھنے کے لیے جب یہاں پہ پتہ چلا کہ آپسی تصادم ہو گیا ہے باتوں کو لے کر. مولانا افضل صاحب سے پوچھوا دیجئے, پھر انہوں نے چیلنج نہیں کیا ہے. آپ بتا دیجئے کیا تھا, پھر ہم کیا سمجھے اس کو, جو 2 تحریریں آپ کی آئی تھی, اس کو ہم کیا سمجھے. مائک دے دیجئے مولانا افضل صاحب کو. نہیں آپ علماء کی بات چل رہی ہے, غیر علماء نہیں بولیں. مائک دے دیجئے. یہ جو سامنے والے ہیں یہ بتائیں کو چیلنج کہاں سے کیسے ملا, ہے نا, کون ہے؟ مولانا طاہر صاحب. پہلے کرنے والا بتا دے, ملا جس کو ہے وہ بات کا مسئلہ. میں آپ کو کوئی چیز دینے گیا تو پہلے میں بتاؤں گا میں دینے گیا تھا, آپ نے اس کو حاصل کیا تو آپ کا مرحلہ بات کا آئے گا نا. تو پہلے جس نے کیا ہے وہ بتائیں, وہ یا پھر یہ کہہ دیں اس بات کو. نا افضل صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سامنے سے چیلنج کیا ہے, ان کو نہیں کیا ہے, آپ اپنی بات واضح کریں. ٹھیک ہے حضرت, آپ کی بات پہ ان سے ہی بات ہم جو ہے ان کو مائک دے رہے ہیں. اس کو چیلنج کیا ہے آپ نے, شریف بھائی بات سنیے گا دھیان سے, اب آپ کی باری ہے بولیں. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو بات ہو رہی ہے چیلنج مناظرہ کا, یہ غالباً 10 مئی کی بات ہے, 10 مئی 2024. کمیٹی کے ذریعے ہمیں خبر موصول ہوئی کہ فیروز بھائی کے آفس پہ بیٹھک ہونی ہے اسی میٹر کو لے کر کے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے وہاں. وہاں گئے تو مولانا یعقوب صاحب تھے اور حضرت قاری طاہر صاحب تھے اور حافظ فرقان صاحب تھے. تو وہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے فوراً اٹھ کے چلے گئے. تو جب ہم وہاں گئے, آپس میں بات کرنے کے لیے ہم گئے تھے. جب وہاں ہم پہنچے تو مولانا یعقوب تو یہاں ہیں نہیں اور شریف بھائی موجود ہیں یہاں. وہاں ہم گئے تھے آپس میں گفتگو کر کے معاملہ حل کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ علمی بات کرنے کے لیے باہر سے علماء کرام کو بلا کر آپ سے گفتگو کرایا جائے گا. یہ 10 مئی 2024 کو بات ہوئی تھی. ہم لوگ گئے تھے آپسی میں بیٹھ کر کے بات کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور انہوں نے کہا تھا باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا, وہ آئیں گے, وہی علمی مباحثہ کریں گے اس پہ.
اس وقت ہمارا کوئی، اور جب دوسری نشست میں بیٹھک ہوئی، جب دوسری نشست ہوئی تو میں نے اس وقت کہا بھی تھا ان سے، حافظ طاہر صاحب موجود ہیں، میں بولا کہ میں لکھ کر کے دیتا ہوں. میں نے مولانا یعقوب صاحب سے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ سے علمی مباحثے کے لیے باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا. اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ قرآن سر پہ رکھ کر کے کہہ دیجئے، میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت وہ تھوڑی سی وہ اپنے مدعے سے ہٹ کر کے بات کرنے لگے، اور انہوں نے اس بات کو سویکار ہی نہیں کیا دوسری نشست میں کہ میں نے کہا تھا کہ باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ اب آگے کی بات بتا دیجئے. اور اس کے بعد کیا نام ہے، مفتی احمد رضا صاحب بھی تھے. جب دوسری نشست ہوئی تھی ہم لوگوں کی، سبحان بھائی کے گھر پہ ہوئی تھی، تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ کیا نام ہے، ہم تو لکھ کر کے دیتے ہیں، آپ ہمارے اوپر حکم کیا لگاتے ہیں. اس وقت بھی سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. ہمارے طرف سے یہ جو ہم نے لکھ کر کے، یہ ہماری سب سے بڑی یہ ہے مسٹیک کہ ہم نے لکھ کر کے دے دیا تھا، لیکن ٹورچر. حضرت صاحب اس جملے پہ غور کیجیے گا. لیکن مناظرے کی چیلنج مولانا یعقوب صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا. یہ ان کی کوئی سند، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کوئی لیٹر پیڈ ہے کہ اس نے چیلنج مناظرہ آپ کو کیا ہو؟ دلیل آپ کو چاہیے ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل آپ کو چاہیے نہیں، تو سامنے خود ہی کہہ رہے ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب نے چیلنج مناظرہ کیا تھا. تو اب جو لیٹر پیڈ آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے وہ تو مولانا افضل صاحب کا ہے نا. تو میں یہ تو حق رکھتا ہوں نا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا ہے تو ان کا کاغذ کہاں ہے. ایک بات تھوڑی سی، دونوں صدر جو ہیں وہ بھی ذرا اس میں کچھ اپنی تفصیلی گفتگو دے دیں تو بہتر ہے. دوسری بات، مولانا افضل صاحب ایک بات بتائیے، یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے تھا؟ یہ ساری نوبت آئی کیوں؟ کس کی گفتگو پہ آئی، کس کی تقریر پہ آئی، کس کے نظریے پہ آئی؟ بات خیر کافی حد تک وہ کہہ بھی چکے ہیں. اب سامنے سے کون ہے امام صاحب؟ یہ طاہر صاحب. جی ہے نا. آپ نے کیا سمجھا تھا، کہاں سے ان کا مناظرہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ آپ واضح تو کریں، بتائیے، آپ پوری بات بتائیے. مائک دیا جائے ان کو. مائک لے لیجیے. اور یعقوب صاحب کی بات جہاں تک ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا، ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، ہمارے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں، ہمیں عشاء سے قبل پہلے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر مشورے کے لیے بیٹھنا ہے، اور وہاں مدینہ مسجد کے امام صاحب مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں گفتگو ہونی ہے. حالانکہ ہم لوگ نہ مناظرے کے اعتبار سے ہم وہاں پہنچے تھے، جبکہ یہ جو ہے جناب قاری محمد افضل صاحب باقاعدہ اپنے مناظرے کے اعتبار سے کتابیں لے کر کے یہ پہنچے تھے، اور ہم لوگ صرف اس بنیاد پر پہنچے تھے کہ وہاں کچھ باتیں ویسے ہی ہونی ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے ہی نہیں. جبکہ یہ خود اپنی کتابیں تمام چیزیں لے کر کے آئے تھے. ہم نے ان سے کہا، میں نے بھائی یہ کتابیں آپ لے کر کے آئے ہیں تو کس بنیاد پر لے کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو میں کتابیں لے کر کے آیا ہوں، آج مسئلے کو حل کریں. میں نے کہا دیکھیے، یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، سمجھے. اور یہاں پر ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے بلایا گیا، نہ مناظرے کے اعتبار سے ہمیں بلایا گیا اور نہ ہی کسی چیز کے لیے بلایا گیا ہمیں. میں نے کہا آپ سے، میں نے ان سے یہ کہا، میں نے بھائی اگر ایسا ہے تو آپ اپنا عقیدہ بیان کریں اور اپنا عقیدہ لکھیں، پھر اس کے بعد میں ہمارے جو علماء آئیں گے پھر وہ گفتگو کریں گے. تب انہوں نے جو ہے باقاعدہ تحریر سب کے سامنے لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے. تو چیلنج تو آپ ہی تو کروا رہے ہیں. نہیں، چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. سنیے، مسئلہ حل کرنے گئے تھے کتاب لے کے، مسئلہ حل کر لیے ہوتے. تو بھائی یہ بتائیے نا، تو آپ ہم تو وہاں پر کسی. ایک منٹ حافظ صاحب، چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ ہی کروا رہے تھے. تو اللہ نے سامنے والے کو اتنی عقل دی ہے نا، اس نے، ہم کچھ بھی کہیں وہ ایک دم تسلیم کر لیں گے اس کو. ہم نے آپ سے کہیں کہ آپ یہ لکھ دیجئے، آپ لکھ دیں گے. ہم یہ کہیں کہ جو موقف آپ کا اس میں ہے اس موقف سے رجوع کر کے آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف آپ بیان کر دیجئے، تحریری شکل میں دے دیجئے، آپ دے دیں گے فوراً.
آپ نے اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے کہ آپ سامنے والے کے کہنے پر اگر مان لیجیے وہ اکسا بھی رہا ہے تو آپ کو تو اپنا پوری طریقے سے صبر رکھنا تھا. کتابیں ہی آپ کی یہ بتا رہی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے اعتبار سے گفتگو کرنے گئے تھے. حافظ صاحب نے کہا کہ میں جو ہے مشورے کے لیے بلایا گیا تھا. دوسری بات, کتاب لے کے جانا مطلب مناظرہ کرنے جانا ہوا بھائی. آپ کی مناظرہ کرنے کی بات نہیں کر, لفظ مناظرہ میں نے نہیں بولا ہے, آپ آن ریکارڈ ہے میری بات سنیں. نہیں, چیلنج بھی نہیں بولا ہے, بات مسئلے کو حل کرنے کی بات میں نے بولی. آن ریکارڈ ہے, آپ سن سکتے ہیں. کس سے ہوں گے؟ اچھا, کس سے پھر ہوں گے؟ کتاب سے نہیں ہوں گے. کتاب لے کے گئے تھے آپ, کرے تھے چیلنج کرنے گئے تھے. مسائل کتاب سے حل نہیں ہوں گے تو پھر کس سے ہوں گے؟ وہی تو کتاب. ہمارے بزرگوں کی دلیلیں کہاں ہیں؟ آسمان سے نزول وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے. بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھا ہے, جو ادلہ اربع, انہی سے بات ہوگی نا. تو اسی تو کو پوائنٹ بنا رہے ہیں آپ کی کتاب لے کے گئے تھے, ان کی نیت کیا تھی سمجھ میں آ رہا ہے. اب ایک بات مجھے یہ بتائیے حضری صاحب, چیلنج مناظرہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کرنے کے لیے کہا, انہوں نے کیوں کہا, پھر کیوں لکھا چیلنج مناظرہ؟ آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. چیلنج کا تو میں تو معترف ہی نہیں ہوں کہ چیلنج کیا انہوں نے. اچھا, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ لیٹر ملا ہے, چیلنج کہیں سے نہیں مل رہا ہے. میرے اللہ, یہ جو عبارت آپ نے دیکھ لی, دونوں طرف سے جو لکھا ہوا ہے ان کا, وہ جملہ نکالیے ذرا, پھر دیکھتے ہیں. جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے, یہ آپ ہی کا ہے, میں دکھا دیا بار بار, اس کے توثیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ چیلنج مناظرہ میں تسلیم نہیں کر رہا ہوں؟ صریح لفظ کے اندر آپ جو ہے تعبیل بیجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ایک اردو پڑھنے والے آدمی کو آپ پڑھوا دیجئے, وہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے, یہ چیلنج مناظرہ نہیں ہے. نہیں, یہ چیلنج مناظرہ نہیں ہے. آپ بتائیے کیسے نہیں ہے؟ یہ مجھے کیا کہتے ہیں, ہمیں جن دو مسائل پر مناظرہ کرنا ہے. مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جملہ اسی میں بات سمجھ بتا رہا ہے. دیکھیے آپ باتیں دوسری طرف نہیں لے جائیے, نہیں آپ بیٹھیے آرام سے. بات جو ہے ابھی میری اور اظہری صاحب کی بات چل رہی ہے. اس میں چیلنج کی, چیلنج کس نے کیا, چیلنج ایکسیپٹ کس نے کیا؟ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. میں اس سے جو سمجھ پا رہا ہوں کہ چیلنج مناظرہ اس سے نہیں ہوا, ایسا لگ رہا ہے کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یہ جن دو مسائل پر مناظرہ ہونا ہے, اظہری صاحب کس نے کیا؟ مولانا افضل صاحب نے. نہیں, یہ تو اس میں واضح نہیں ہے. ارے یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے جن دو مسائل پر مناظرہ ہونا ہے. حضرت اظہری صاحب ایک بات سنیے, ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا ہے کہ ہم سے مسٹیک یہ ہوئی کہ ہم نے لکھ کر کے دیا. ہاں, یہ کیا لکھ کر کے دیا؟ یہ جو لیٹر لکھ کر کے تو یہ کیا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس کو انہوں نے سمجھا. آپ اس کا نام مجھے بتا دیجئے, اس کو کیا کہیں گے؟ لفظ تحریر مت بولیے گا, وہ عام لفظ ہے. خاص اس کی اصطلاح میں, آپ کی اصطلاح جو عرف ہے, اصطلاح ہے, اس میں کیا بولا جائے گا اس کو, مجھے یہ بتا دیجئے آپ. اور یہ کس کا نام ہے؟ مولانا محمد افضل برکاتی, اور میں جو ہے امامت وغیرہ یہ سب بیان کر رہے ہیں, یہ مولانا افضل صاحب ہی ہیں. انہوں نے خود اعتراف کیا نا ابھی کہ میں جو ہوں وہ مجھ سے مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ میں نے لکھ کر کے دیا ہے, اور لکھ کے جو دیا ہے وہ سامنے یہ ہے کہ جن دو مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. تو آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مناظرے کا چیلنج نہیں سمجھتا؟ آپ کے سمجھنے سے نہیں ہوگا. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وقت چونکہ دیکھیے ہم لوگ بھی بہت دور سے آئے ہیں, آپ بھی بہت دور سے آئے ہیں. کمیٹی کے لوگوں سے میں کہوں گا کہ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں وہ بتائیے, چونکہ ہم لوگ آپ کی دعوت پہ آئے ہیں, نہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کیا چاہتے ہیں. آپ حضرات بتائیے. آپ حضرات نے ہمارا وقت بھی لیا ہے. رات کا میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں, رات ایک پروگرام میں شرکت کر کے آیا. مفتی صاحب قبلہ استاد محترم 2 جگہ سے پروگرام کینسل کر کے ادھر آئے, اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ حضرات بار بار چیلنج مناظرہ کر رہے ہیں. تو عقیدہ اہل سنت کے دفاع کے لیے ہماری آخری سانس بھی الحمدللہ رب العالمین تیار ہے, اور اس کو ہم بس دینے کے لیے تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب آ گئے ہیں تو آپ دونوں حضرات بتائیے اب کیا چاہتے ہیں. بڑی مختصر سے اپنی بات میں ختم کروں گا, بڑی مختصر سے وقت میں. یہ آپ حضرات یہ بتائیے, مناظرے کے لیے آپ لوگوں نے بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ صدر صاحب کہاں ہیں؟ جی آپ کو میں پورا موقع دیتا ہوں. ٹھیک ہے, بولیے. وقت متعین کر لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سب ہو جانا چاہیے تھا پہلے. جی بولیے. شرائط مناظرہ ہے نا, ایک تو میں پہلے اس پہ آ رہا ہوں. جن دو مسائل پر مناظرہ ہونا, اللہ جانے کہاں سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ چیلنج ہے, اور ہے تو یہ مولانا افضل کی طرف سے ہی ہے. تو پھر آپ حضرات کیوں آئے ہیں ان کے ترجمان بن کر؟ یہ ہم نے پہلے, ہمارے سرپرست صاحب نے پہلے اصلاح کر دی ہے اس کی, کہ ہم جو ہے ہمارا حلقہ ہے, ہم نے انتشار دیکھا
इंतशार की खबर हमें मिली कि आपस में इंतशार हो रहा है। हमारे अगर सुलह व मुसालहत से सुलह हो जाती है तो ठीक है। फिर हमने तब भी कहा था आप अगर मुनाजरा ही करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें आप हुक्म लगा दीजिए या जो भी मामला आप करना चाहते हैं हजरत मैं बोलना वो चाहूँगा, कर दीजिए। मुझे आप बोलने दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए हजरत, मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मुझे आप बोलने दीजिए। मुझे मेरी बात आप बीच में जो आप लोग जी, जी, आप बोलिए, आप बोलिए। और सिलसिला मुनक़ते हो जाता बोलिए, है ना। ये मामला है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। इस लेटर से सब सारे अहले दानिश और अक्ल को मैं मुतवज्जह करना चाहता हूँ, ये कहीं नहीं वाज़ेह होता है कि मौलाना अफजल साहब ने ही चैलेंज किया है। हो सकता है हिज़्ब मुखालिफ ने चैलेंज किया हो, हमें करना है, ये भी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, दोनों की बातें हो सकती हैं। इसमें जो पॉसिबिलिटी है दोनों है, इम्कान दोनों है, दोनों की तरफ से चैलेंज हो सकता है ये। अच्छा, दूसरी बात मैं जी दूसरी जी बात जी जी बोलिए। है ना कि इन्होंने जो लिख के अपना जो नोट दे दिया है ना कि मेरा ये है मामला जो भी है ना, इनका मामला अपना दूसरे पक्ष का ये है, ये नहीं है। दूसरे पक्ष ने लिखा है कि मैं मोहम्मद अफजल और पूरा जो खतीब इमाम लिखा है जो चैलेंज मुनाजरा किया गया है ना, वो जो क्या कह रहे हैं, ये चैलेंज मुनाजरा कबूल करते हैं। ठीक है, बोलिए, आगे बोलिए। तो ये चैलेंज क्यों कबूल कर रहे हैं जब चैलेंज का यहाँ पे जिक्र नहीं है? तो अब एक मिनट, मैं यहाँ पे तो दोनों तरफ से हो सकता है। ये और सुनिए, जी जी आप बोलिए। 10 मई का लेटर, 10 मई वाला है ना, जी जी बोलिए। 10 मई पे जो एक मीटिंग जो फिरोज भाई साहब के घर पे हुई थी है ना, इसमें जो है मोहम्मद अफजल साहब की कोई दस्तखत नहीं है, इसमें जो है दस्तखत ताहिरुल कादरी रिजवी साहब के हैं। किसमें? बहरहाल फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, आप लोग मुनाजरा करना ही चाहते हैं, मुनाजरा करने आए हैं, तो जो भी कर दिया आप इनकी गलती मान रहे हैं, गलती माने, जो आप मान रहे हैं आप डिसाइड कर दीजिए फुल एंड फाइनल, क्या आपका मामला लग गया, हम मुनाजरा करेंगे आपसे। आप एक बात मुझे बताइए कि जब हुक्म शरा लगा दिया गया, हुक्म शरा का जो मसला है, हुक्म शरा अगर लगा दिया गया तो फिर आपकी तरफ से मुनाजरा या फिर मुनाजरे की गुफ्तगू कहाँ हुई? फिर आप कहेंगे एक तरफा हुक्म लगाया गया, यही आप बोलेंगे। एक बात। दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब, अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बताइए कि जब इन लोगों ने ये लिखा था, ये आपकी तरफ से वो था जो कौन सा बाबुल इल्म करके है, हाँ बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये आपका लेटर था। जब आपने लेटर दिया था, एक तरफ जब आपने लेटर दिया था, उसके बाद इन्होंने उस लेटर को कबूल किया था, और ये कबूलियत का जो मसला है वो उसी महफिल में था, उसी नशिस्त में था ना, बोलिए, उसी नशिस्त में था, एक ही नशिस्त में, एक ही नशिस्त में था। अजरी साहब ज़रा सुन लीजिएगा, एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा इन्होंने किया और इसरार किया गया कि आप फ़ौरन कबूल कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, आप बोलिएगा। ये जो तहरीर लिखी गई थी जनाब मोहम्मद अफजल इमाम व ख़तीब वाली की तरफ से चैलेंज मुनाजरा किया गया है, ये तहरीर आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, आपके हाथ में तहरीर आई थी, आई थी। आप अगर चैलेंज मुनाजरा नहीं करें, देखिए तौजीहुल कौली बिमा ला यर्दा बिहिल काइल का मैं काइल नहीं हूँ। अजहरी साहब अपनी तरफ से एहतमालात निकाल रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। काइल सामने मौजूद है, काइल कह रहा है कि एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा हुआ और एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा को कबूल किया गया। अगर आपने चैलेंज मुनाजरा नहीं किया था तो फिर आपने इस तहरीर को एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने ये कब कहा कि मैंने चैलेंज मुनाजरा उसी नशिस्त में किया था? किसी में किया, किसी में कबूल किया? मैंने चैलेंज नहीं किया था मुनाजरे का। अच्छा, तो मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया था। अच्छा, तो ये क्या था? वो चैलेंज मुनाजरा है ही नहीं, वो लफ्ज़ मुनाजरा नहीं लिखा है, चैलेंज है ही नहीं है, मुनाजरा नहीं लिखा है, लफ्ज़ मुनाजरा लिखा है लेकिन चैलेंज लफ्ज़ नहीं लिखा उसमें। लफ्ज़ सरी को दे करके आप बिल्कुल इस तरीके से इनकार कर रहे हैं। कहा जाएगा अगर कि मुनाजरा करो तो कहेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, ये इनका अपना इंदिया है, आप भी इसी के कायल हैं कि नहीं? किसके? ये जो इन्होंने लिखा, आप कह रहे हैं मौलाना अफजल साहब की अपनी तहरीर है, ये इनका अपना इंदिया है या आप भी उसी के उसी जुमरे में है? ये जो इनकी तहरीर है, दो तहरीर है, कीजिए इंदिया। अरे जो मौक़िफ़ इन्होंने जिक्र किया है आपने अभी पढ़ के सुनाया ना। बात तो ये मुनाजरा मेरे ऊपर होने नहीं आया है। आप मुनाजिर या मुतकल्लिम की हैसियत से है ना आप? पहले बात ये हो गई है आप बात कर रहे हैं ना इतनी देर में,
ارے وہ تو لوگوں متکلم تو کوئی بھی بات کرے گا متکلم رہے نہیں گا. اگر آپ تو ظاہر سی بات ہے آپ بات مت کیجئے پھر آپ جب متکلم ہر کیسے کوئی سے تو نہیں ہے. متکلم ہی ہے. نہیں میں نے جب مناظرہ دیکھیے ہم نے سنیے مناظرہ کے شرائط ہی طے نہیں ہر کیے. متکلم نہیں ہے. ہم لوگوں نے ہم پہلے ہی نے منتخب کر لیا کہ مفتی صاحب متکلم میں معاون، اور معاون کو متکلم کی موجودگی میں بولنے کا حق ہوتا ہے. ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنا متکلم متعین کر لیجئے. آپ نے نہیں کیا لیکن آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ متکلم ہیں. آپ دیکھیے، متکلم بات ہیں. دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. متکلم تو دوسری طرف نہیں ہے مولانا افضل. اب آپ بتائیے آپ مولانا کا افضل نظریہ نہیں، یہی مولانا افضل رکے جو آپ بات کیجیے ہم سے جو ہے نا. آپ مناظرہ ہی سمجھ رہے ہیں. جو دوسری دیکھیے، بات میری آ رہی تھی بیچ میں اصل میں معاملہ رہ جاتا ہے. اظہری صاحب آپ نے بولا کہ میں مناظرہ، میرے اوپر مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے تو پھر میں آپ سے بات کیوں کروں؟ یہ معاملہ نہیں کہ میں اپنا کیا کہتے ہیں میرا انڈیا کیا ہے، میں کیوں اپنا انڈیا کس کو تو بتاؤں؟ ٹھیک ہے آپ اپنا انڈیا مت بتائیے. جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنیے، جس کو جو سمجھ میں آئے میرا انڈیا وہ میرے اوپر کرے ہو. تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ، یہ بھی انڈیا ہے. ہاں تو کہاں سے سمجھ گئے آپ پوری طریقے سے. آپ کا جب وہ انڈیا نہیں ہے تو آپ اپنی ان کی ترجمانی، یا تو آپ کہیے میں ترجمانی کر رہا ہوں ان کی، اور اگر ترجمانی نہیں کر رہے ہیں تو متکلم صاحب وہ کہتے ہیں قائل موجود ہے، قائل بتا دیں کہ اب بھی ان کا یہ انڈیا ہے کہ نہیں ہے. جو آپ نے لکھ کے دیا آپ اسی پر قائم ہیں یا پھر اس سے آپ رجوع کر رہے ہیں؟ ایک منٹ، آپ ان کے امام صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ جو ان کا نظریہ میرا نظریہ، میں ان کے نظریے کی ترجمانی کرتا ہوں. ان کے امام ایکسیپٹ اگر آپ کے حساب سے میں دیکھیے حضرت چیلنج ہوا ہے. اظہری صاحب میں جو بول رہا ہوں یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس طرف، میں سب کے نظریے کا ترجمان ہوں. آپ کی طرح میں آپ ان کی بچ نہیں طرف سے رہا ہوں. بولنے کے ان کے وکیل ہیں آپ. جی مجھے ابھی حضرت نے کیا کہا؟ متکلم اور معاون متکلم. اعلان تو یہی کیا تھا نا میں نے کہ میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے اس جماعت کی جانب سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی سرپرستی کے اعلان کے بعد میں متکلم کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جو ہے معاون کا بھی اعلان کر رہا ہوں. تو جب میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان دو حضرات کا میں نے اعلان کر دیا، انتخاب کر دیا، تو یہ ادھر سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو متکلم کی گفتگو کرے گا یا معاون جو گفتگو کرے گا وہ ہم سب کی ہی تو اس سے ہوگی گفتگو. بات میں جس طرف لے جا رہا ہوں، آپ سرپرست ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ سرپرست ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا تو یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں سرپرست ہوں. ایک منٹ اظہری صاحب، ابھی آپ ایک منٹ، آپ نے ابھی کہا، میں نے کہا یہ آپ کا انڈیا ہے، آپ نے کہا میرے سرپرست نے پہلے ہی کہہ دیا. تو جب آپ سید صاحب کو سرپرست مان سکتے ہیں تو ہم اس سید زادے کو سرپرست کیوں نہیں مانیں گے؟ دوسری بات سنیے، سرپرست بنانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. ہم اپنا سرپرست اپنی کمیٹی میں جس کو چنیں گے ہمیں پورا اختیار ہے. آپ جس کو چن لیں آپ کو پورا اختیار ہے. ہم جس کو متکلم بنائیں ہمیں پورا اختیار ہے. اس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ ٹریک سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں. سرپرست بنایا گیا ہے، آپ کو وکیل بنائیں گی طرف سے بولنے کے وکیل ہیں آپ. ارے تو کتنی بار میں آپ کو بتاؤں، کتنا بار میں آپ کو بتاؤں؟ وکالت نامہ دکھا دیجیے. آپ وکالت نامہ دکھا دیجیے. جی آپ کو وکیل بنایا انہوں نے. اچھا آپ کو وکیل ایکسپٹ انہوں نے کیا تھا نا؟ ہاں آپ کو وکیل بنایا ہوگا. جی جی ان کی طرف سے بول رہے ہیں. وہ اعلان ہوا نا معاون اور متکلم اور معاون متکلم نامہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں وکیل ہوں امام صاحب کا. تو کہاں ہے آپ کے پاس؟ کہیں ہے کچھ کوئی سند ہے آپ کے آپ دکھا پاس؟ دیں گے. نہیں آپ بتائیے نا. میں دکھا دوں گا آپ دکھا دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے وکالت کے لیے دو چیزیں ہیں، تحریر چاہیے، تقریر چاہیے. نہیں امام صاحب آپ بھی لکھوا دیجیے، لکھ دیجیے آپ. یہ دیکھیے وکالت نامہ جو ہے امام صاحب کا، یہ وکالت نامہ ہے. میں محمد افضل حسین ابن غیاث الدین گیان علی اپنی طرف سے آج ہونے والے مناظرہ انہوں نے لکھا ہے. گفتگو کرنے کا وکیل حضرت علامہ مولانا ممتاز حسین. دوبارہ پڑھیے اس لائن کو، دوبارہ پڑھیے. مناظرہ. اور آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ہم مناظرہ کرنے نہیں ہیں. مناظرہ کے چیلنج پہ میری گفتگو ہو رہی ہے. مناظرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا تو آپ نے یہ تو کہا نا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے، آپ ہمیں تھوڑا کاغذ دیجیے. وہ کہہ رہے ہیں اپنا تھوڑا کاغذ دیا بتائیے. ابھی تو اب ظاہر سے بات ہے ہم تو مناظرہ کرنے آئے ہیں نا. وکالت نامہ دیجیے، آپ بات کریں. اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ بولیے آپ جو مولانا حافظ طاہر صاحب وکیل ہیں تو لائیے دیجیے آپ ان کے. ارے بھائی ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے؟
ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے؟ آپ کو بلایا کس لیے ہے؟ نہیں، ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں، مصالحت کے لیے اصلاح کے لیے آئے ہیں، تو اس میں آپ نے مناظرہ کیوں اس کو آپ نے سند کے طور پہ جو دکھایا کہ دیکھیے وکالت نامہ کی ہے؟ باتیں کریں گے. نہیں، آپ نے کہا کہ وکالت نامہ ہے، ابھی دکھایا نا آپ نے، اس میں لفظ مناظرہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ پھر مناظرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ تو انہوں نے لکھا مناظرہ، چونکہ ارے یار عجیب معاملہ ہے اظہری صاحب، آپ نے جامع ازہر میں اتنی تعلیم کی ہے. مناظرہ پہ بات نہیں ہو رہی، مناظرہ چیلنج پہ بات ہو رہی ہے کہ چیلنج ان کی طرف سے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ایک منٹ سن لیجئے. چیلنج پہ بات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں چیلنج ان کی طرف سے ہوا ہے. تحریر میں بھی ثابت نہیں کہ چیلنج ان کی طرف سے ہوا ہے، وہ بھی انکار کر چکے ہیں کہ میں نے چیلنج نہیں کیا ہے. اب آپ کو چاہیے کیا؟ سنیے پھر ایک منٹ. اب آپ کو مناظرہ ہی کرنا ہے تو ہی تو ہم کہہ رہے ہیں شرائط یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے مناظرہ کے وہ آپ طے کر لیجئے، جو بھی کر لیجئے، کیجئے مناظرہ جو کرنا ہے. اب آئی نا بات آ گئی نا. وہ انکار کر چکے ہیں، چیلنج بھی ثابت نہیں ہو رہا اس سے. اچھا تو ایک منٹ مجھے ایک بات یہ بتا دیجیے. ٹھیک، ایک منٹ. جب ان کا چیلنج نہیں ہے ثابت آپ کے اعتبار سے، میرے اعتبار سے نہیں، آپ کے اعتبار سے جب چیلنج ثابت نہیں ہے تو یہ وکالت نامہ لے کے آپ کیوں آئے ہیں؟ اور اس میں مناظرہ آپ نے لکھا ہے، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ نے کیوں اس کو وہ انہوں نے لکھا ہے. تو آپ نے مجھ سے کہا کہ وکالت نامہ دکھائیے. آپ نے اس وکالت نامے کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ مناظرہ میں نہیں ہوتا، اپنی طرف سے کسی کو کوئی گفتگو کرنے کے لیے وکیل بنا سکتا ہے. اظہری صاحب کبھی اسی بات کو آپ رد کر رہے ہیں، اسی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے کہا اپنے وکالت نامہ دکھائیے، آپ نے دکھایا نا. آپ نے میں اپنے احباب سے اس کی تصدیق کراؤں گا کہ میں وکیل ہوں الحمدللہ، اور اپنے عقیدہ اہل سنت کا بھی وکیل ہوں. سمجھ گئے آپ؟ عقیدہ سنت کا میں بھی وکیل ہوں الحمدللہ. ہاں تو خیر اب سنیے ذرا. آپ نے جب ان کی وکالت کو، دی ہوئی وکالت کو، ان کی توکیل کو آپ نے تسلیم کر لیا، تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا لکھا ہوا ہے، یہ ان کا لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ان کی تحریر سے راضی ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ان کے وکیل بننے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب تیار ہو گئے تو اس میں لفظ مناظرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شروع سے ہی مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اب آپ کہہ رہے ہیں ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے، مسئلہ کرنے آئے ہیں. تحریر یہ تو آج کی لکھی ہوئی ہے حضرت، اس پہ ڈیٹ بھی پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں، اس کو اسکین کر لیجیے. یہ کوئی بات ہے نا، یہ تو 21 کی 10 کی ہے، یہ تو تازی بھی لگ رہی ہے. اب یہ تو تحریر لگی ہے. ادھر آئیے، بے مقصد بات ہو رہی ہے. اب اگر مناظرہ کا کریں گے، مناظرہ کا چیلنج ہم ایکسیپٹ کریں گے، شرائط طے کریں گے، مناظرہ کریں گے، ہم اس کے لیے بھاگیں گے نہیں. تاریخ بھی طے کریں گے، مناظرہ بھی کریں گے. اب تک پھر کیا ہوا؟ یہ اب تک کیا ہوا اس کے تو ظاہر سی بات ہم رسپانسبل نہیں ہیں. ہم بارہا کہہ چکے ہیں، ہم تو صلح کے لیے آئے تھے کہ آپسی میں. آپ دونوں، مجھے دونوں سے میں مخاطب ہوں، آپ دونوں حضرات یہ بتائیے کہ جی ہاں بولیے. آپ دونوں حضرات مائک میں بول دیجیے حضرت، مائک میں بولیے. کہ جس طرح سے آپ حضرات نے دونوں نے آپس میں طے کر کے فریقین کو بلایا ہے، دونوں طرف سے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ابھی تک اتنی دیر کی گفتگو میں یہ مسئلہ حل نہیں نکل پا رہا ہے کہ ہونا کیا ہے، آخر ہونا کیا ہے؟ ابھی یہی سب کلیئر نہیں ہے. آپ حضرات نے اتنی ساری تحریریں دیں، تحریروں میں پہلے آپ کی یہ رہا کہ صاحب ہمیں شرائط طے کرنا ہے، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں، اس میں شرائط نہیں ہونا ہے، اس میں مناظرہ ہی ہونا ہے. تو بھائی اگر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو پھر آپ نے کیوں کی؟ جب نہیں تھا کوئی مسئلہ تو پھر آپ نے کیا کیوں؟ تو آپ حضرات آپس میں ڈسکس کریں کہ ہونا کیا ہے، وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سید صاحب کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، اظہری صاحب وکالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں. وہ آپ حضرات کی گفتگو میں خود ایک دوسرے کے ساتھ افتراق ہے. آپ لوگ مشورہ کر لیجیے بھیا، اگلی بات کیجیے. دیکھیے ٹائم بہت. یہ جس طرح کی باتیں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اظہری صاحب کو وکالت نامہ لیے گھوم رہے ہیں، سید صاحب کو معلوم نہیں ہے. سید صاحب نے بھی 2 دن کی بات کہی، سید صاحب نے کہا آج کا ہے حضرت. میں ان کی طرف سے بات کروں، میں نے لکھوا کے رکھ لیا تھا کہ آپ اعتراض نہ کریں کہ میں کیوں بات کر رہا ہوں. میں نے تو پہلے ہی اول فرصت میں گزارش آپ حضرات سے کی تھی کہ بھائی میں نے گفتگو کرنے کے لیے ادھر سے لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے نا. ہم آپ جھگڑنے کے لیے نہیں
या लड़ने के लिए नहीं आए भाई, कोई मसला है हम उसको सुलझाने के लिए या उसके जो भी शरई हुक्म है उसको वाज़ेह करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। असल में सैयद साहब जो ये मुनाजरा आप बिल्कुल जी बिल्कुल मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी बात पर, मैंने पहले ही अव्वल फुर्सत में ये गुजारिश की थी कि मैंने इन हजरात का इंतखाब कर दिया है, मुंतखब कर दिया है इन लोगों को, आप भी पहली फुर्सत में पहले इसको वो कर दें डिक्लेयर। जो आप तहरीर दिखा रहे हैं कि मुझे इन्होंने अपना वकील बनाया, तो मैंने भी तो यही गुजारिश की थी कि भाई आप तायुन कर लें, आपकी जानिब से सदर जो था वो बोलते या इमाम साहब बोलते या आप हजरत बोलते कोई भी बोले। भाई मैंने तो गुजारिश पहले ही की थी कि उसको वाज़ेह कर दिया जाए कि कौन गुफ्तगू करे। भाई मुझे गुफ्तगू नहीं, भाई ये जो मराहिल हो रहे हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, तो ना जी बोलना जिन्हें था मैंने उनका पहले ही ऐलान क्या कर दिया। कहना चाह रहे हैं? ठीक है, बोल रहे हैं सैयद साहब किबला, एक मिनट। ये क्या क्या असल में कहना चाह रहे हैं? मुनाजरा जो आप लोग कह रहे हैं, बकौल आपके एक मुनाजरा चैलेंज हुआ, मुनाजरे का एक्सेप्ट आपने नहीं किया था, जिसने किया था आप बोलिए, आपका क्या मशवरा चाहिए है? थी कि हमारे तरफ से ये बात करेंगे, है ना, तो बात की बात हो रही तो फिर बात समझ में आती। अब आप हमारे पर एतराज़ करें, वकालतनामा हम ये घूम रहे हैं, इतना बड़ा हमने क्या कर दिया? जाहिर सी बात, हमने उनसे कहा कि हमारे ऊपर कोई एतराज़ ना करे भैया। आप बोलिए भाई, देखिए बेमकसद बात हो रही, कोई फायदा नहीं। हाँ आप जी गुफ्तगू बोलिए। कर लीजिए, बिल्कुल। माइक ले ले भाई, ये माइक ले लो शरीफ भाई, माइक ले लो। कि अभी मुनाजरे का वक्त नहीं है। इसमें जो है हमने एक लाइन लिखी थी कि शरायत मुनाजरा, वक्त मुनाजरा तरफेन के ओर में बैठकर करेंगे उसी वक्त। माइक को करीब कीजिए। लेकिन इनकी तरफ से, इमाम साहब की तरफ से ये लेटर आया था कि 2 बार शरायतें हो गई हैं, अब मुनाजरा ही होगा। और जो इसमें लिखा भी है, बुझवाइए। ये उसमें इनकी तहरीर में लिखा है, खुद इनके साइन है, मोहर है, इनका लेटर पेड है, सब है। और रही कबूल की बात, उसको भी इनने किया लिखकर उसी वक्त, और उसी वक्त हमने इनका चैलेंज को अहले सुन्नत वल जमात ने कबूल भी करा है। इसकी तहरीर है। और तीसरी बात, आप लोग या जो लोग हम कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन प्रशासन के सामने ये बात भई थी कि मुनाजरा ही होगा। ये चीज़ की भी लिखत हमारे पास है, प्रशासन की लिखत ये हमारे पास है। ये प्रशासन ने दिया है, इनकी जिम्मेदार लोगों ने साइन करे, हमारे भी जिम्मेदार लोगों ने साइन करे। और इमाम साहब के ही तरफ से चैलेंज था, हमारी तरफ से कोई चैलेंज नहीं है। शरीफ वही चैलेंज का तो चाहिए, चैलेंज कहाँ से हुआ? इन्हीं की सही तरफ है। से चैलेंज है जी। वो तो इनकार कर रहे हैं, इसमें वो तो कोई अक्सर नहीं हो रहा करते है। हैं चैलेंज, और तकरीर में और लिखत में भी है उनका चैलेंज। हमने नहीं तो लफ्ज़ चैलेंज को इनकार क्यों नहीं किया उन्होंने हज़री साहब? वाज़ेह कर दिया है इसमें कि आप उनको बुलवाइए। सुन्नत वल जमात आपके चैलेंज को कबूल करते हैं। तो उसी वक्त इमाम साहब का ये कहना था कि पहले आप हम जो लिख के देंगे उसका हैंड टू हैंड चैलेंज लिख कर देना, मैं कबूलनामा। तो हमने चैलेंज नामा उसका कबूलनामा दिया है, उसके गवाह ये सुभान भाई इनके घर पे बैठ के दिया है। आप कह रहे हैं कि नहीं, और प्रशासन के सामने भी जो अधिकारी साहब जो अभी चले गए हैं, आखिर खुद लिख के दिया था, इसका खुदवाली में लिखा खुद हुई है। उसके तो मुनकिर हैं कि चैलेंज हमने नहीं किया था। दूसरी बात तो हम कह रहे हैं ना भैया, कबूल उन्होंने चैलेंज दिया, हमने कबूल करा उसका चैलेंज। तो बात आप मना क्यों कर रहे हैं इस बात के लिए? अच्छा लिखत सुन, में भी तो है एक ना मिनट उसमें। एक मिनट, आपसे तो गुफ्तगू भी मुझे नहीं करनी थी। बहरहाल आप उसे चैलेंज ही समझ रहे हैं, तो मैं कह तो रहा हूँ, तो उसके शराइत नाकिस हैं, शराइत बयान करके मुनाजरा आप कर लो ना। तो मुनाजरा करने की बात तो हम कह ही रहे हैं, हजरत आप मुनाजरा ही करना चाहते हैं कीजिए। वो तो हम चाहते थे मुनाजरा से अगर बच जाए, बात सही हो जाए, समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं बचना है तो कीजिए। समझौता मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि समझौता क्या अहकाम शरा और अदिल्ला अरबा की रोशनी में बातचीत होगी। ये कोई वैसा समझौता नहीं है, चूँकि आप मुनाजरा करना नहीं चाह रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं, तो कैसे समझौता हो जाएगा? बात तो हम करिए ना, थोड़े मुनाजरा आप थोड़ा सा बोलिए, आप बोलिए, आप जो बोलिए। आप लोग रियल में क्या चाहते हैं, है ना, कि मुनाजरा ही नहीं होना है या समझौता होना है, क्या होना है, क्या करना है, मुंतशिर रहना है? ठीक है, दुनिया के मसाइल और हैं तो कीजिए, मुनाजरा भी किया जाएगा। जो फिरोज भाई के मकान पर बात हुई थी, माइक थोड़ा करीब। हाँ, फिरोज भाई के मकान पर जो बात हुई थी, तो उसमें इमाम साहब बता चुके हैं, ये हजरत आए थे, इमाम साहब जो किताबें लेके गए थे वो भाई मसला ख़त्म करने के लिए गए थे, और उसकी वीडियो दोनों कमेटियों के पास है। जब इन मौलाना याकूब साहब ने उसमें कहा कि मैं तहरीर लिख रहा हूँ, तो इमाम साहब ने कहा कि जो मैंने लिखा है आप अपना हुक्म लगाइए। तो उन्होंने वहाँ कोई हुक्म नहीं लगाया, बस पर्चे लेके 3-3 महीने सब शांत हो गए। दूसरा जो अभी सुभान भाई की घर की मीटिंग का बात हुई है कि वहाँ जो मीटिंग हुई वहाँ भी कोई हुक्म नहीं लगाया गया, जो उसमें लिखा है वही लिख के अपने लेटर पैड पे ले लिया गया है। और इस मामले को जो अगर दीनी मामला था तो दीनी मामले को फिर वहाँ ले आया गया, उसको अलग रूप दे दिया गया है। अब जब वहाँ प्रशासन में मुनाजरा, और वहाँ तो मुनाजरे की डिबेट बताई जा रही,
या मुनाजरा फिर बताना ही पड़ेगा उधर, क्योंकि प्रशासन को थोड़ी मालूम है कि दीनी मामला में हाँ, क्या डिबेट लफ्ज़ बोलना मुनाजरे है। ही को कहते हैं, कोई बात नहीं। तो इमाम साहब ने जो बात कही थी वो ये मुफ्ती अहमद रजाऊ बैठे हैं और कारी साहब बैठे हैं, इन्होंने अपनी तरफ से उनको खुद कहा, ये वीडियो दोनों कमेटियों के पास है कि आप कहिए। उनने कहा तो इनकी तरफ से उसमें कोई ऐसी इल्ज़ाम या बात तो करते हैं कि भाई हम इस पे हुक्म ये लगा रहे हैं, इमाम साहब पे ये लगा रहे हैं। इमाम साहब ने जो अपनी बात कही वो उसमें लिखी हुई है। अब मुफ्ती साहब से मैं हज़रत अल्लाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला से कहूँगा कि आप इस पर कुछ रोशनी डालें और कुछ बोलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमाइन। हज़रात, हमें इस मुनाजरा गाह में 1 बजे का टाइम देकर बुलाया गया था। हम उस वक्त से यहाँ पर हाजिर हैं और इस वक्त 3:15 बज रहा है। 2.25 घंटा आप सब ने वक्त यहाँ पर सर्व किया है। दोनों तरफ की बहुत सारी बातें सामने आई। जिसने भी मुनाजरे का चैलेंज किया हो या इस फरीक ने किया या उस फरीक ने, लेकिन बात तो मुनाजरे की आई और इतना इसरार किया गया इसमें शिरकत के लिए कि मजबूरन सफ़र करना पड़ा। हर एक की अपनी मसरूफियात हैं। सैयद साहब ने बताया कि यहाँ आने के बाद हालात का मुझे यूँ इल्म हुआ। जनाब अफजल साहब कह रहे हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया, तो अगर उनकी तरफ से चैलेंज नहीं है तो इधर से कबूल भी नहीं है। उन्होंने किया नहीं चैलेंज तो इधर से गोया कबूल भी नहीं है, तो ये मसला तो हो गया ख़त्म। अब रही ये बात कि जो दोनों मौजू, मैं लफ्ज़ मुनाजरा भी नहीं बोल रहा हूँ, चलिए, ये 2 बात जो इसमें लिखी गई और आवाम आज इस स्टेज पर आई कि इस पर बहस होनी चाहिए। हमें तो मालूम नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा, आपको भी नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा था वो यहाँ हो रहा था। लड़ाई झगड़ा शरारत किसी की तरफ से जो कुछ भी है इधर से वो सब यही है। हम हो या आप हो, हमें और आपको बुलाया गया। आप कह रहे हैं इन्होंने चैलेंज नहीं किया, उस पर भी बात आ गई कि मामला क्या है। अब अगर वाकई इस्लाह मकसूद है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत हो।
خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کے صاحب سجادہ ادھر تشریف فرما ہے، خانقاہ برکاتیہ کی اپنی فکر کی نمائندگی کرنے والے ذمہ دار وہاں موجود ہیں، اور جتنے لوگ یہاں پر ہیں سجادہ نشین یہ آپ کو کہنا سب چاہیے، کے سب خانقاہ برکاتیہ کے سجادہ نشین یہ موجود ہیں سب یہاں کے پہ۔ سب جتنے بھی حضرات موجود ہیں، یہ اس میں کوئی قادری ہوگا، کوئی برکاتی ہوگا، کوئی رضوی ہوگا، دونوں نے اپنے نام کے آگے اہل سنت لگا رکھا ہے۔ اہل سنت کا موقف جو اس میں لکھا گیا ہے، اور یہ میں اب افضل صاحب کا نام نہیں لے رہا ہوں، صرف اس کو دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتا ہوں، تو یہ ایک موضوع ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، ایک موضوع۔ اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ جناب امیر معاویہ کے متعلق علماء اہل سنت کا جو موقف ہے وہ کف لسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ موضوع بن گیا، تو کیا آپ میں سے کوئی صاحب اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں توقف کیا جائے گا، کف لسان، یہ اہل سنت کا موقف ہے؟ آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے؟ یا آپ میں سے کوئی اس کا دعوے دار ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے موقف کے اعتبار سے تمام صحابہ سے افضل ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ موقف نہیں ہے تو ہم کو اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر ہے آپ میں سے کسی کا یہ موقف ہے، چلیے میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا ہوں، کسی کا اگر موقف ہے تو اس کا اپنا موقف ہوگا۔ ایک بات میں عرض کروں گا، یہ جمہوری ملک ہے، نہ جانے کیسے کیسے عقیدے اور نظریے کے لوگ ہیں، کس کا کون منہ پکڑ سکتا ہے، کس کی زبان کون روک سکتا ہے؟ آپ کا جو بھی موقف ہو، کوئی آدمی، آپ اپنا موقف اپنائیے، سوال و جواب ہر ایک سے اس سے ہوگا آخرت میں۔ لیکن اپنے موقف کو اگر آپ اہل سنت کا موقف بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے تو اگر اس میں کہیں خرابی ہوگی تو علماء اہل سنت تو اس پر کچھ نہ کچھ ضرور بات کریں گے۔ تو آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہو اس پر تو ہم کو اس سے لڑنا نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی صاحب کا یہ موقف ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی تمام صحابہ حضرت صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، اگر کسی کا آپ لوگوں سے یہ موقف ہے اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو، اس کا اپنا موقف ہے، وہ رکھے۔ ہم کون ٹٹولنے جاتے ہیں کسی کا دل یا کسی کا دماغ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کس عقیدے کا ہے؟ لیکن اگر وہ اس پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں یہی موقف ہے اہل سنت کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اہل سنت کا صحیح موقف ہے اس کو علماء بیان کریں گے۔ اور دوسرا جو موقف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کف لسان ہے، اگر آپ میں سے یہ کسی کا موقف ہو اور اس پر وہ بحث کرنا چاہتا ہو تو پھر اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور اگر دونوں موضوع پر بحث نہیں کرنی ہے تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب السلام علیکم، ہم صدر ہونے کی حیثیت سے جتنے یہاں حضور وقار ملت کے مرید بیٹھے ہیں،
جو ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ نمائندہ ہے، نہ کہ آپ نے سجادہ نشین کہا، اور پرشاسن کو بھی یہ کاپی ہے، کوئی نازیبا الفاظ کسی کے لیے نہیں کہا جائے گا. تو آپ پہلے یہ بات کلیئر کریں حضرت کے بارے میں. حضرت کو لگانا چاہیے تھا بس، نازیبہ کلمات کو کوئی تھوڑی کہا انہوں نے، سجادہ نشین کہنا چاہیے. آپ نازیبہ کہاں لا رہے ہیں؟ آپ نے الزام لگایا نازیبہ کلمہ کا، پہلے توبہ کیجیے. آپ کسی مومن کے لیے نازیبہ لفظ نازیبہ کا توبہ کرائیے ان سے عزیز نہیں صاحب. کہا ہے کوئی نہیں نازیبہ کلمات کو جو ہے آپ اس سے رجوع کیجئے، بات ختم کیجئے. ہاں آپ کو سجادہ نشین، صاحب سجادہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ دیکھیے ایک بات مجھے عزیز صاحب سن لیجیے. جب آدمی گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے میں ہر لقب، ہر وصف، ہر خوبی کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازم و ضروری نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ موقع کیا ہے جو انہوں نے کہا ہے. حضرت اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے کہ کون سجادہ نشین ہے کون نہیں ہے، وہ حضرت انہوں نے کہا، ہم لوگوں نے نہیں کہا. نہیں کوئی گفتگو، میں ان کو منع کر دیا، میں نے ان پہ روک لگا دی. ٹھیک ہے. جی یہاں پر بات جو ہے بیکار میں طول پکڑ رہی ہے، اور یہاں پہ کوئی دعوے دار نہیں ہے. جیسے مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ لوگ کس موقف کے دعوے دار ہیں. دعوے دار نہیں ہیں کہ ہم اس موقف کے حامی ہیں. مناظرہ جو ہے وہ حق کھوجنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو اہل سنت ہم عقیدہ ہی جانتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی طرح کا نیچا دکھانا یہ کسی کی نیت نہیں ہے. جی ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں. میں آپ لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ نیچا دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں آپ لوگ. بس جو بھی حق کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو وہ یہ جو بھی موقف ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. اب چونکہ یہاں کی کمیٹی والوں نے خرچہ بھی کیا ہے، جو بھی ہے، میں ایک خادم ہونے کی حیثیت سے، اور مجھے معلوم ہے کہ علماء اکرام کا بھی وقت کا تو ہم واپس نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم سے جو بھی خدمت ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کا جو بھی خرچہ ہوا ہے، میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ان مواقف پر آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ میں. آج یہ چونکہ میرے سامنے چڑھے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دعوت سخن دیتا ہوں، چیلنج نہیں دیتا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں اس پورے پینل کو کہ آپ تشریف لائیں خانقاہ برکاتیہ. وہاں پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ ان دونوں مواقف کے سلسلے میں، جیسا کہ مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے، جیسا کہ مولانا علیمی صاحب فرما رہے تھے، بیٹھ کے مدلل طور پر جو ہے ہم لوگ گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ مناظرہ جو بھی ہے، جس کو آپ نام دے دیں یا مناقشہ ہے، اس محادثہ ہے، یہ ہو جائے گا. اور کمیٹی والوں کا جو بھی ہوا ہے حساب کتاب وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر برکاتی اپنی طرف سے پورا کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ بھی بزی ہیں حضرت، ہم لوگ بھی فری نہیں بیٹھے. دونوں مناظرہ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات بیٹھ کر آپس میں یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ ان دونوں موضوعات پر یہاں کوئی گفتگو نہیں ہونی ہے. اگر کسی کو اس پر کچھ کہنا سننا ہے تو وہ مارحرہ مطہرہ جا سکتا ہے. تو اس بات کا بھی التزام ہو جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ ماحول اور یہ انتشار یہاں پر برپا کیا اور جن کی بھی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، وہ اپنے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ شہر میں امن و امان کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آخر یہ نوبت کیوں آئی؟ دونوں طرف کے لوگ بیٹھ کر کھاتے پیتے تھے، بات کرتے تھے، لیکن یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ نوبت یہاں تک پہنچی؟ اگر کوئی صاحب
اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوں تو میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں اہل سنت و جماعت کا یہ دونوں نظریہ نہیں ہے، یہ دونوں نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ اہل سنت کے نظریے اور موقف کے مطابق جو آپ ہر سنی عالم سے سنتے رہتے ہیں وہی ہے، خانقاہ مارہرہ شریف کا بھی وہی موقف ہے۔ یہ موقف جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، اور جب یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر گفتگو خانقاہ شریف میں جو کرنا چاہیں کر لیں، تو آپ حضرات کو بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ آپس میں اب آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کر کے انتشار نہ پیدا کریں۔ جس کو شوق ہے جائے وہاں پر بحث کرے۔ یہاں جس نے مسئلہ پیدا کیا وہ مجرم ہے، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے یہاں کے ماحول کو خراب کیا، ورنہ آج یہ نوبت نہیں آتی۔ آپ سید صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں کہ جس کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے، گفتگو کرنی ہے، دل کھول کر آئے خانقاہ میں۔ گویا ان کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے 2 روز پہلے یہ سب بتایا گیا، اس طرح سے لکھ کر کے دیا گیا، تو اب اس پہ مزید ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے سچے موقف پر ہم سب کو قائم رکھے۔ مجھے بہت خوشی ہے مولانا علیمی صاحب نے، جو میں نے اتنا 2-3 گھنٹے ویسٹ نہ ہوتے، جو میں نے شروعات میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر اصلاح چاہتے ہیں، دونوں پارٹیز کے درمیان بٹھا کے ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت ایکچولی معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے تھے کہ یہ والے جو معاملات ہیں یہ خواص کے معاملات ہیں، اس میں خواص بیٹھ کے آپس میں مناقشہ کریں یا جو بھی گفتگو کرنا ہے وہ کریں، عوام کے سامنے معاملات نہیں آنا چاہیے۔ اور خدا گواہ ہے کہ جو شخص بھی اس معاملے کو پبلک میں لے کے آتا ہے ہم ہمیشہ اس کی اصلاح کرتے ہیں، اگر وہ ہمارا شاگرد ہو تو، مرید ہو تو، کہ یہ معاملات پبلک کے ڈسکشن کے نہیں ہیں۔ ابھی جو یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ عوام وہ تو سمجھتی نہیں ہے، ان کو دلائل شرعیہ کیا معلوم، ان کو کیا معلوم کتب، انہوں نے کتب یا اصول تھوڑی پڑھے جو ان کو خبر ہو جائے کہ بھائی یہ والا موقف ایسا ہے یا یہ اہل سنت کا یا اہل سنت کا نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں، ان لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں، یہ لوگ تو عوام اہل سنت ہیں، یہ اپنے علماء سے یہاں پہ جو موجود یہاں کے علماء ہیں وہ سمجھا دیں گے۔ آپ حضرات جو یہاں پہ تشریف لے کے آئے، آپ کا بھی وقت ویسٹ ہوا، میں نہیں چاہتا کہ وقت ویسٹ ہو، اور آپ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر میں خود گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ تشریف لائیے ماہرہ شریف، تاریخ متعین کر لیجئے، یہاں کی کمیٹی کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کمیٹی جو ہے فقیر سے حکم دے دے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ان کی بھرپائی جو ہے فقیر کی طرف سے کر دی جائے گی، اور آپ علماء کرام جو ہیں آپ لوگوں کا بھی جو بھی ہے معاملہ ہے کہ نہیں تو وہ بھی فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ جھگڑے کا ماحول ختم کریے اور آپس میں اتفاق اور اخلاق کا ماحول پیدا کریے۔ سید صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نے بہت سنجیدہ اور سلجھی گفتگو کی ہے، مفتی اختر حسین صاحب قبلہ نے بھی کی، دونوں کی گفتگو سننے کے بعد میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے نصیحت فرمائی وہ نصیحت مولانا افضل صاحب کو یہ فرما دیجئے۔ 1 منٹ سید صاحب، اس لیے کہ یہ مسئلہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے، تو کیا وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں آگے ان ساری چیزوں کا پاس و لحاظ رکھوں گا؟ جائے گی صرف اکیلے افضل سے نہیں ہوا ہے سید صاحب، ابتدا تو ادھر سے ہوئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، مجھے پہلے تحقیق کرنے دیجئے، اس کی للہ میں تحقیق کرنے دیجئے، میں تحقیق کر لوں، اس کے بعد اس معاملے کا حل کر دوں گا۔ جہاں تک سید صاحب مسئلہ اس کا ہے خواص کا مسئلہ، دیکھیے عقیدہ اہل سنت ہے، عوام خواص سب کو اس نظریے کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ خواص میں بحث ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نظریہ تو عوام بھی وہی رکھے گی، خواص بھی وہی رکھیں گے۔ یہ معاملے آج سے کچھ سال پہلے بالکل نہیں اٹھتے تھے، اس لیے میں نے عرض کیا یہ والی بات اور یہ جی سید صاحب، وہ کہتے ہیں نا کچھ نہ ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا، تھا گریوا تو چاک چاک ہوا۔ تو 2 سال پہلے یہ مسئلے نہیں اٹھتے تھے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسے افراد پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے موقف کے خلاف تحریریں یا تقریریں کی،
اس کی وجہ سے ہندوستان کا یہ ماحول پیدا ہوا. ہمیں بھی اس چیز کا افسوس ہے, ہمارے سامنے بھی ہندوستان کے حالات ہیں, اور طبعی طور پہ اگر پوچھا جائے تو ہم لوگ ان ساری چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے, چونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کیا چل رہا ہے, کون کس تکلیف میں ہے. تو ہم وہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ اصلاح کے طور پر جب تشریف لائے ہیں تو آپ ایک بار مولانا افضل کو یہ بھی سمجھا دیجئے, ہم اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ انتشار نہ کریں, تو آپ یہ بھی تھوڑا سمجھا دیجئے کہ مولانا افضل کی وجہ سے یہ سارے مسائل اس معنی ہوئے. سید صاحب میں عرض آپ لوگ بیٹھیں, سب لوگ تشریف لائیں, میرے ساتھ بیٹھیں میرے ساتھ, اور میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا. نہیں, وہ دیکھیے یہ ساری باتیں ان کی تقریر سے پیدا ہوئی تھیں, انہوں نے بولا تھا تقریر میں, اس کے بعد یہ سارے نتائج پیدا ہوئے. یہ حضرات یہاں موجود ہیں, یہ حضرات جان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ موقف پیش کیا سید صاحب قبلہ, اس کے بعد یہ سارے حالات بنے ہیں. اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ عوام میں یہ گفتگو نہیں ہونا چاہیے, تو مولانا افضل صاحب نے جو عوام میں لا کر اس مسئلے کو, اور پہلے انہوں نے گفتگو کی, عوام کے کان جب کھڑے ہوئے, جب انہوں نے یہ بات اپنی گفتگو میں بولی, اگر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلط بول رہا ہوں تو انکار کر سکتے ہیں, وہ انہوں نے وہ گفتگو بولی, تو جب گفتگو کی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے نا. ابھی انہوں نے ایک جملہ بولا تھا صدر صاحب نے, مفتی صاحب کے لیے نازیبا, اظہری صاحب کا ہمیں انداز اچھا لگا, انہوں نے رجوع کروایا. یہ مسئلہ تو انتشار کا باعث بنا نا سید صاحب. تو اب کیا یہ مولانا افضل صاحب اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے, یہ میں نے گفتگو کی ہے, ابتدا تو انہی سے ہوئی تھی. ہم دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ سارے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا, سنجیدگی سے بیٹھ کے یہیں کے علماء حل کر لیتے. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ مولانا افضل صاحب کی وجہ سے, ان کی گفتگو کی وجہ سے یہ سارے نتائج آئے, اور جب یہ نتائج پیدا ہوئے تو سامنے قائل بیٹھے ہوئے ہیں. سید صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی یہ آن ریکارڈ بھی ہو جائے گا, اور یہ آپ کی طرف سے کشادہ قلبی بھی ہوگی, اور ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ آپ واقعتاً اصلاح کے لیے آئے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے ہیں. آپ ان کو سمجھا دیں گے تو پھر یہ بات دور تک پہنچے گی, اور سید صاحب نے ان کی اصلاح کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح کی گفتگو بعد میں مت کرنا, اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ بات میں عوام میں دوبارہ نہیں کروں گا. جی حضرت, آپ نے جو ہے کہا, کافی اچھی بات کہی, جہاں تک سمجھانے والی بات ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ دونوں اماموں کی وجہ سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں تو دونوں اماموں کو مخاطب کر کے, یا اگر ضروری سمجھے تو سامنے دونوں کو بٹھا لیا جائے ایک ایک کرسی پہ, دونوں کو نصیحت آپ فرما دیں کہ اس طرح سے آئندہ جھگڑے فساد والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. دو لوگوں میں جو بھی ہوا ہے یہ تو ان کے دستخط جو مل رہے ہیں, بس معاملہ ہوئی تو ان کو سمجھا دیا, ان کو دونوں کو سمجھا دیا جائے, بات ختم. ایسا ہے, دیکھیے اظہری صاحب سنیے, سمجھایا اس کو جاتا ہے جس نے جرم کیا ہے, جو مجرم نہیں ہے آپ اس کو سمجھا کے گویا اس کو مجرم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ نے مجرم ثابت کر دیا ان کو. ہاں تو ظاہر سی بات ہے, عقیدہ اہل سنت اگر یہ ہے تو پھر بات آپ کو, آپ بتائیے عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے. آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں یہ ان کا اندیا میرا اندیا نہیں ہے, اس کا مطلب آپ مان نہیں رہے ہیں اس چیز کو, وہ ان کا اپنا اندیا. افضل صاحب نے جو مسجد میں تقریر کی اور جس میں حضرت سرکار سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہا, نہیں کافر اس کی بیان کو, ان کے بیان لائیے, نہیں بیان موجود ہے, بیان ہے, ریکارڈ ہے, لائیے ریکارڈنگ کو, اس کو سنیں. کہیں نہ کہیں سے بے اعتدالی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. یہ بے اعتدالی کہاں لے جائے گی؟ بولو ریکارڈنگ سنا دی جائے, جہاں پہ سنا دی جائے. ریکارڈنگ سنا دی جائے, اور اس سے ریکارڈنگ سنا دی جائے. حضرت صاحب یہاں دو مسئلے ہیں.
थी बातें तो यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर बातें बढ़ती जाएंगी। बहरहाल जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। सैयद साहब क़िबला से मैं गुजारिश करूँगा, वो साबित नहीं हो पा रहा है, साबित होगा तो हम जो है यहीं पे रुजू करवाएंगे उनसे। नहीं साबित हो रहा है, जितना बड़ा इल्ज़ाम आपने जो उन पर नाफिज आयद किया है, आपको रुजू करना चाहिए सबके सामने। सैयद साहब क़िबला ने, सरपरस्त साहब ने। यजीद के बाद माविया कहा क्या साथ में मकान से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल ने कहा है मन सब्ब अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने खुद मोहम्मद को गाली दिया। और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोलो, जोर से। अब सोचो अगर कोई कह दे ना कि नबी को इल्म गैब नहीं, तकरीर है पूरी आवाम से, आप बताइए। जुमे की तकरीर में बोला इन्होंने, और पहली बात तो यहाँ दो बातें आएंगी। एक चीज़ ये आएगी कि जो अली को गाली दिलवाए, तो पहले तो यही मसला आएगा कि आपने एक सहाबी के ताल्लुक़ से ये कहा कि उन्होंने मौलाए कायनात को गाली दिलवाई और उस पर इस्तिदलाल किया मनसब्बा अलीयन। फिर उसके बाद आपने ये इस्तिदलाल में ये कहा कि फिर जो अली को गाली दे वो कौन है। तो आप तो इनकार कर रहे हैं और आप तो जुमे की मस्जिद में बोल रहे हैं। रिपीट कर उनको दे दीजिए ना, उधर दे दीजिए ना, आप पहुंचा। यजीद के बाद माविया कहा क्या साथ में मकान से कि तुम अली को गाली दो, और अल्लाह के रसूल ने कहा है मन सब्ब अलीयन फक़द सब्बनी, जिसने अली को गाली दिया उसने खुद मोहम्मद को गाली दिया। और मोहम्मद को गाली देने वाला क्या हो सकता है? जोर से बोलो, जोर से। हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। अब सिर्फ इनका मसला नहीं आएगा, जितनी आवाम से काफिर कहलवाया उनसे भी रुजू करवाना पड़ेगा, वरना वो फिर उस हाल में जाएंगे। इतना माइक पर सुन लिया गया है, साहब ने सही कहा, खुद भी कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, आवाम से कहलवा रहे हैं। अब रुजू का मसला उनके लिए भी आएगा, उनके निकाह जाएंगे सब। अब आवाम भी तौबा करे। अब तो बड़ा मसला आएगा, निकाह का मसला भी आएगा, जिनसे करवाया है काफिर उनसे भी निकाह का मसला आएगा। इसका मतलब ये है गंद बहुत ज़्यादा फैली हुई है। शरीफ भाई बस रहने दीजिए, हज़रत खामोश हो जाइए, खड़े हो जाइए, कलमा पढ़िए, रुजू करिए, तौबा करिए। आपको पहले दे दीजिए माइक, हज़रत एक मिनट रुक जाइए, माइक हज़रत शरीफ भाई, हज़रत रुक जाइए, माइक मुझे एक बात अर्ज़ करने दीजिए। जी 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 माइक जी जी बोलिए। आलिया कादिया बरकादिया के एलामिया के मुताबिक आपको अच्छे से मालूम है कि अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान के बारे में हमारे बुज़ुर्गों का मौक़िफ़ क्या है। वो मुसलमान हैं, वो सहाबी हैं, हज़रत उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं। ये आपको मौक़िफ़ मालूम है, ये वाज़े तौर पे आपको जो है तालीम किया गया है। और आपने अगर ये जो बयान अभी किया है आपने, इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि आप बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आपने काम किया, आपने बात करी। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश नहीं बल्कि आपको ये हुक्म देता हूँ कि आप फ़ौरन तजदीद ईमान करें, कलमा पढ़िए, और उसके बाद जो है ना इंशाअल्लाह फिर बाद में तजदीद निकाह वगैरह जो भी हैं वो हम मरासिम जो हैं वो अदा करेंगे। इनको माइक दो इनको। और तमाम अहले सुन्नत जो हैं वो इस बात पे गवाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मुसलमान वो अपने जो है किए पर पछताता है, दिल से पछताता है, और फिर अल्लाह की तरफ रुजू लेके आता है। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह, मैंने तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
کو حاضر ناظر جان کر تیری بارگاہ میں یہ توبہ کی کہ میں نے صحابی امیر معاویہ کے شان میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے جو میرے بزرگوں کے موقف کے خلاف ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید صاحب، میں اب شرعی حکم کے اعتبار سے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں سب سے ہاتھ اٹھوایا تھا، وہ آڈیو بھی موجود ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کسی مسلمان کو، وہ تو صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، سب جانتے ہیں۔ ایک عام مومن کے لیے اگر کوئی آدمی تکفیر کا قول کر لے تو چونکہ مسلمان کو مسلمان ماننا، کافر کو کافر ماننا ضروریات دین سے ہے۔ سید صاحب، میں توجہ چاہوں گا آپ کی، تو چونکہ اتنے دنوں تک جو انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کی بنیاد پر چونکہ کلمہ پڑھا نہیں تھا، آپ نے ابھی تجدید ایمان کرایا، تو جتنے لوگوں کو انہوں نے اب تک نماز پڑھائی ہے وہ ساری نمازیں ضائع ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ بھی چاہیے کہ اب آنے والے وقت میں جمعے میں اعلان کریں کہ اس درمیان سے اس درمیان تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ لوگ ان نمازوں کا اعادہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے کافر ہونے کا قول کہلوایا ہے ان سب پر بھی تجدید ایمان، تجدید بیعت اور اسی طریقے سے تجدید نکاح یہ بھی ضروری ہے، چونکہ صحابی رسول کو کافر کہا، اور کافر کہنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں ضروریات دین میں سے ہے مومن کو مومن ماننا، کافر کو کافر ماننا، اور ضروریات دین کا انکار کفر التزامی ہوتا ہے، اس میں کوئی راستہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی تاکید فرما دیں، اور سن رہے ہیں، اب تاکید کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب سمجھ ہی رہے ہیں کہ جتنے حضرات نے ان کے پیچھے اب تک نماز پڑھی تھی اس وقت سے لے کر اب تک، جب سے یہ نظریہ قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک وہ ساری نمازوں کا اعادہ ضروری ہو گیا، اور ساتھ ہی ان سب پر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بات ختم کر لیا، کچھ اور انشاءاللہ جب دونوں حضرات بیٹھیں گے دونوں کمیٹی کے تو ان کے سامنے یہ باتیں، ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تھرو بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا، اور مولانا افضل نے تو رجوع کر ہی لیا ہے ذاتی طور پر، اور انشاءاللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے انشاءاللہ، اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہے وہ کروا لیں گے۔ یہ حکم شرع ہے اور حکم شرع پہ عمل کرنے سے کوئی عار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے، انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے، خطا ہو جاتی ہے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں۔ یہ کوئی آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے، اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے، نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا۔ یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ کے پاس خانقاہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقاہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے، یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقاہ پہ ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ بدھن بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے نا وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے، بلکہ آپ جس کو جو نمائندگی کر رہے ہیں جن عقائد کی، وہ آپ کی خانقاہ کی طرف سے جو ہیں ان کی نشر و اشاعت کی گئی تھی۔ لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلموں کا خیال رکھیں، ان کو فتنوں میں سے نکالیں۔ ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں، کسی مفتی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں۔ ملک کے حالات، مسلمانوں میں اتحاد آپس میں رکھنے کا کام علماء کا ہے اور ائمہ کا ہے۔
یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد پیدا کریں، آپسی محبت کو جو ہے قائم رکھیں۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مصلیوں کو نہیں ملے گا۔ حضور سے میں گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمایاں کر دیں، اور اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے، اور تمام صحابہ کرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں، اور جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، اور خاص کر جیسا کہ خانقاہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور با ایمان صحابی رسول ہیں اور مسلمان ہیں، اور کف لسان کا جو حکم ہے، تو اب یہ جو کف لسان والی جو گفتگو کی گئی ہے جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کف لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے، تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے۔ اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دیں کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں، جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی، تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی، ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں، عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد ہر ایک، تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا، ختم کیا گیا، مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا، تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سب شروع کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے ایک منٹ سید صاحب، آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے۔ دیکھیے آپ کفر کی حالت میں سید صاحب ایک بار سو حکم شرع نہیں، حکم شرع آپ سن لیجیے، وہ سننا آپ کو ہوگا، دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا۔ حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے بڑھتی جائیں گی۔ حضرت صاحب ایک بات بتائیے، کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے مجھے بتائیے، آپ موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو ہے رجوع کا معاملہ کر دیا۔ کوئی اچھا یہ بتائیے ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پر کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ نہیں سید صاحب، جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جمعے میں شریک تھے۔ نہیں ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں، جن لوگوں نے کہا کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ، دیکھیے سید صاحب یہ مناظرے کی بات نہیں ہے، میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے۔ ہاں جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا، الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہر برے عقیدے سے اپنے آپ کو دور اور پاک رکھیں۔ اب اس میں بار بار آپ کی نکلے کے معاملات تو سوائے گول گھومنے کے کچھ حضرات یہ دیکھیے مشاہدہ ظرفی ہے، کہیں کسی بھی معاملے میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے حضرت صاحب ہم نے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ گفتگو کی ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں اس کو، ہم نے کہیں نہ کوئی بحث کی بات کی، آپ کا سوال تھا ہم نے جواب دیا، ہم نے آپ سے کچھ پوچھا آپ نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، اس میں کوئی اب تک نازیبہ کلمہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی ہے۔ حضور مفتی شہزاد صاحب سے اور حضور مفتی اختر علیمی صاحب سے میری بس ایک درخواست ہے، حضور تھوڑا سا یہ اور آپ اپنی طرف سے جو ہے مطلب کہ ہمیں نصیحت کر دیجئے سبھی کو جو ہے کہ
مومن کی تنگ نظری نہیں ہونا چاہیے. تنگ نظری بہت زیادہ ہے کہ مسلمان کو جو ہے سلام کرنا پسند نہیں کر رہا, اور اگر کوئی سلام کر رہا تو سلام آپ دینا پسند نہیں کر رہے. نہیں کر سکتے. یہ اصل میں جس سے ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں مجادلہ مقابلہ سے, اسی طرف یہ ہوتا جا رہا ہے. تو تھوڑی دیر ہو یار, جب بھی بات بڑھائیں گے وہ بڑھتی ہی جائے گی, اس کے قائل ہم ہیں نہیں. روزے کا چمکا سر جھکا او کج کلا ہو, وہ در دولت پہ آئے جھولیاں پھیلاؤ شاہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ, غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے, قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے, انتدار کرم تست من عینی را, اے خدا جو خدا بیوں خدا دا مددے. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سخل. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. اللہم اجرنا من النار واجر والدینا من النار وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ, وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بار الہ کریمہ کا رسازہ بندہ نوازہ رحیمہ, ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام, تابعین نظام, اولیاء کرام, بزرگان دین کے نقوش وفا اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کی پابندی کرنے کی مولا توفیق عطا فرما. مسلک اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ. جو ہمارے احباب یہاں موجود ہیں وہ اس مسئلے کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ جس پر چیلنج مناظرہ کیا گیا تھا وہ دونوں مسئلے ایسے ہیں جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں. ایسے شخص کے پیچھے نہ نماز جائز ہے نہ اس کو امام بنانا جائز ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے کو اس مسئلے سے برخاست کیا جائے. موبائل کس کا ہے؟ آپ کا موبائل. ماشاء اللہ.
शरीफ नाश्ता तो करवा दो नाश्ता लगा स्वाभाविक नाश्ता लगवा नाश्ता लगवा नाश्ता आप लोगों भाई हिलाओ मत जनाब मोहम्मद अफजल बरकाती आगे खतीब उलमा कहाँ का बताइए बोलिए बोलिए उसको पूरा पूरा बोलिए बाहर कपूर कपूर और इस पर वो मुनाजरे का चैलेंज करता था। उसके अलावा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से उनका कहना था कि न उनकी तारीफ़ की जाए, न उनकी मज़म्मत की जाए, कफ़ लिसान किया जाए, और इस बात को वो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ करार देता था। उस शख्स की रेशा दवानियों से परेशान थे। बिलाखिर उसके चैलेंज मुनाजरा को इन हजरात ने कबूल। मिल्लत दामा ज़िल्लुल आली की सरपरस्ती रही। अज़ीज़ गिरामी मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहिब उस्ताद जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाकुल क़ादरी साहिब, हज़रत मुफ्ती अमीर हसन साहिब, हज़रत सैयद हसनैन बकाई साहिब और बहुत सारे जलीलुल क़द्र उलमा हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। और फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ से जनाब अफजल बरकाती के साथ साथ दीगर लोग भी शरीक रहे। गुफ्तगू शुरू हुई तो जनाब सैयद सिब्तैन साहब ने कहा कि हम मुनाजरा के लिए नहीं आए, ना मुनाजरा चाहते हैं, बल्कि हम मुतकल्लिम के मनसब पर इस फ़कीर हकीर फ़कीर क़ादरी मोहम्मद अख्तर हुसैन को हज़रत बाबरकत ग़ियास मिल्लत ने मुक़र्रर फरमाया था। तो इस फ़कीर क़ादरी ने भी अपनी कुछ बातें रखीं।
اور پھر اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف سب کے سامنے مختصر لفظوں میں رکھنے کے بعد افضل برکاتی کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کو بتایا۔ یہ سنتے ہی جناب سید سبطین صاحب نے بھری محفل میں افضل برکاتی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے خود اسے تجدید ایمان کرایا، اور جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی تھی سب سے توبہ کرایا اور کلمہ طیبہ کا اجرا کرایا۔ اور پھر اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف اور جو حضرات اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے ان کا حکم اور ان کی اقتداء میں نماز کا حکم حضرت مفتی شہزاد صاحب نے بیان کیا، اور پھر حضرت غیاث ملت داماد ظل العالی کی دعا پر یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ میں جھانسی کے جملہ اہل سنت کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ حق کا سورج پھر شہر جھانسی میں خوب چمکا، اور جو باطل نظریے کی اشاعت کر رہا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اشاعت کی ہمیں سعادت بخشے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ امن و امان برقرار رکھیں، اور کوئی بھی شرعی مسئلہ درپیش ہو تو علماء حق سے رجوع کریں تاکہ بغیر کسی جھگڑے بکھیڑے کے آسانی کے ساتھ ان مسائل کا حل پیش کر کے قوم کو الجھنے سے بچایا جا سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اخیر میں پولیس انتظامیہ کو قابل تعریف گردانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری ڈیوٹی جس مستعدی سے کی اور امن و امان کو بحال رکھنے میں جو انہوں نے اچھا کردار ادا کیا اور پورا وقت انہوں نے دیا، اہل جھانسی کی طرف سے ان کے لیے بھی بہت ساری دعائے خیر ہے، اور ہم سب جو اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کے توسل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک کے خزانے میں جو سب سے بہترین نعمت ہو وہ مالک ان سب کو عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرت